السلام علیکم دوستو، میرے دوستو، آج ہم سب اس ویڈیو میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی حضرت مفتی صاحب کی آنکھوں دیکھی تبلیغی گشت کی کارگزاری سننے والے ہیں۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو اس کارگزاری کو سنتے وقت ہنسی آ جائے، لیکن اس کارگزاری میں ہمارے آپ کے لیے سبق بھی ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ آئیے ہم لوگ خود حضرت مفتی صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ مفتی صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے۔ تبلیغی جماعت ہمارے محلے میں آئی تو ہم گشت کے لیے نکلے. میں چھوٹا تھا تو ان کے ساتھ نکل گیا گشت کے لیے. ابھی ہم گشت کے لیے نکلے ہیں تو ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا. وہ دروازے سے نا، جو مین گیٹ ہے، جو ہمارے کراچی کی اصطلاح میں جس کو چوڑی گلی کہا جاتا ہے، وہ چوڑی گلی سے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے. کراچی میں اکثر گلیاں ہوتی ہیں، ایک چوڑی گلی ہوتی ہے، ایک پیچھے پتلی گلی بھی ہوتی ہے جس کو گندی گلی بھی کہتے ہیں. اس میں لوگ اکثر کچرا وچرا ڈالتے ہیں. اکثر جگہوں پر وہ پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ مین گیٹ سے ہمارے سامنے داخل ہوئے. جیسے ہی وہ داخل ہوئے فوراً جماعت پیچھے پہنچ گئی، دروازہ بجایا، ان کا نام لیا کہ بھائی وہ صاحب اندر ہیں. ایک بچہ آیا، بچے سے پوچھا بیٹا ابو ہیں گھر پہ؟ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ اندر گیا پوچھنے کے لیے ابو سے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے تو جاتے ہوئے دیکھا تھا. اب وہ بچہ اندر سے پوچھ کے آیا، کہنے لگا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو ہمیں ایک بدگمانی، شدید بدگمانی ہوئی کہ اتنا سری جھوٹ ہمارے سامنے ابھی داخل ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو ہماری جو جماعت کے جو امیر تھے نا، وہ فوراً بھاپ گئے کہ یہ اب بدگمان ہوں گے. یہ کیا ہوں گے؟ بدگمان ہوں گے. تو فوراً کہنے لگے کہ بھائی ممکن ہے پچھلے دروازے سے نکل گئے ہوں. اور یہ ممکن ہے، بعض دفعہ انسان بہت اسپیڈ میں آتا ہے، ایک گیٹ سے داخل ہوا، کوئی کام یاد آیا اور پتلی گلی سے، پتلی گلی تو بنائی اس لیے جاتی ہے ایمرجنسی کاموں کے لیے نا. پتلی گلی کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ کسی کو اسپیڈ میں نکلنا ہو تو ٹھیک ہے نا. اگر وہ اسپیڈ میں نہ نکلنا ہوتا تو پھر تو چوڑی گلی سے آتے ہیں نا وہ. تو وہ فوراً نکل گئے وہاں سے. تو میری عمر اس وقت 12-13 سال ہوگی. مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے تربیت، یہ ٹریننگ کر رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں کہ بدگمانی جب تک 1% بھی امکان ہے، امکان تو تھا، جب تک 1% بھی چانس ہے کسی کی بات کو صحیح مطلب پہ لے جانے کا، تو اس وقت تک اس کی بات کا صحیح محمل تلاش کیا جائے گا. ورنہ کیا ہوتا، نفرت پھیلتی کہ نہیں پھیلتی؟ ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے ان صاحب کے بارے میں آتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. میرے دوستو، یہ بات تو ایک دم حقیقت ہے کہ جب انسان کسی کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں اس کے لیے زہر بھر جاتا ہے، نفرت بھر جاتی ہے. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان پہلے بدگمان ہوتا ہے، پھر بدزبان ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی بدگمانی جیسے بدترین گناہ سے حفاظت فرمائے اور دعوت کے اس مبارک کام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.